جائے تو یہ شرک ہے۔ پہلی بات تو پوری وہابیت کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ پوری وہابیت ایک دفعہ مر کے دوبارہ زندہ ہو جائے پھر بھی ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ اس صورت کی کوئی تعریف شرک کی پیش کریں کہ فقہا کے اندر یا ائمہ اربعہ میں سے یا احادیث میں سے قرآن کی کسی آیت میں سے شرک کی یہ تعریف کی گئی ہو کہ خیال اور تصور کی صورت میں اگر غیر اللہ کی تعظیم اللہ کی عبادت میں ہو جائے تو یہ شرک ہے۔ یہ مر کے زندہ ہو سکتے ہیں لیکن اس بات کا جواب کبھی دے نہیں سکتے۔ اور آگے یہ تقسیمات کی صورتحال پر چلے جاتے ہیں کہ تصورات کی اتنی تقسیمات ہیں، خیالات کی اتنی تقسیمات ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنی بات کو چھپانے کے لیے مختلف باتیں کرنا چھوڑ دو، تقسیمات اور اس طرح کی نامعلوم تعویلات اور مردود تعویلات کا سہارا لینا چھوڑ دو۔ اگر دلیل ہے فقہا میں سے، احادیث میں سے، قرآن میں سے، تو ایک دلیل لاؤ جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ نماز کے اندر رسول اللہ کا تصور گدھے اور بیل سے زیادہ برا ہے۔ پوری وہابیت نہیں لا سکتی کیونکہ ہے ہی نہیں۔ ہم جب میلاد پڑھتے ہیں اور اس پر دلائل دیتے ہیں ائمہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ میلاد کی دلیل دیں تو وہ بھی دلیل حدیث سے ہو یا قرآن سے، اس میں ساتھ لفظ میلاد بھی ہو۔ ہم کہتے ہیں آپ تو ہم سے دلیل مانگنے میں اس قدر بات کو آ کے نچوڑ لیتے ہیں کہ اس میں کوئی راستہ ہی نہ بنے، اور ہم آپ کو چھٹی دیتے ہیں احادیث میں سے بھی لاؤ، قرآن میں سے بھی لاؤ، اور فقہائے احناف میں سے بھی لاؤ، ائمہ اربعہ میں سے، تمام فقہائے احناف میں جہاں بھی آپ سے ممکن ہو سکے ایک دلیل لاؤ انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہوں کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے برا ہے۔ دو بندی مر تو سکتے ہیں، اہل حدیث مر تو سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی عبارت کوئی لا نہیں سکتے۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے اسماعیل دہلوی کی عبارت اور اس کا رد۔ اسماعیل دہلوی جس نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی دل کو چھلنی کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایسے نازیبا الفاظ و جملے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کی دلوں کو تکلیف پہنچائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان وہ جملے تو ہونا دور کی بات ہے، لیکن کسی مسلمان کے شایان شان بھی وہ جملے قطعاً نہیں ہو سکتے۔ تو اس نے جیسے ہی یہ جملے بولے تو علماء کرام نے تسلسل سے اس کا رد کیا اور کرتے رہے اور آج تک کرتے آ رہے ہیں، لیکن ان کے جو حواری ہیں اور ان کے جو حامی ہیں آج تک ان کے پاس کوئی اس طرح کی دلیل تیار نہیں ہوئی جو اس اپنی نازیبا عبارت کو چھپا سکیں جو انہوں نے اور ان کے بڑے نے لکھی ہے، اس پر پردہ ڈال سکیں۔ ایک جھوٹ بولنے کے لیے ہزارہ جھوٹ تو انہوں نے بولے، لیکن ایک جھوٹ جو بولا جاتا ہے اور اس کے چھپانے کے لیے دوسرے جھوٹ بولے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ چھپتا تو نہیں ہے، وہ اپنے اصلی رنگ میں نظر ہی آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال اور صورت بھی یہی ہے کہ انہوں نے ہزارہ جھوٹ تو بولے، لیکن وہ جھوٹ ان کے اور بھی زیادہ عیاں ہوتے گئے، لیکن وہ انہوں نے جو پہلا جھوٹ بولا تھا، سرکار کی بارگاہ میں نازب الفاظ بولے تھے، وہ چھپ تو نہ سکے، اس سے زیادہ عیاں ہو گئے۔ تو مسلمانوں نے، علماء نے اس کا رد کیا، تو انہوں نے رد کے بعد ان کو یہ چاہیے تھا کہ توبہ کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے اور اپنی گناہ کی معافی مانگتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن توبہ کے بجائے اور اپنی آپ کو ندامت کی صورت میں اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے اس پر اصرار کیا اور اس پر ڈٹے رہے اور اپنے آپ کی عاقبت کو برباد کیا اور اپنے آپ کو جہنمی بنایا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے بدبختوں سے بچائے اور ہمیں ہمیشہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و عقیدت نصیب فرمائے۔ ذرا یہ کتاب دلانا صراط مستقیم۔
چھوٹی سی کتاب ادھر نیچے پڑی ہو کچھ ہے، ہاں یہی ہے، ادھر لائیں۔ یہ ہے کتاب صراط مستقیم۔ مختصراً میں وہ عبارت پڑھ دیتا ہوں، پھر آگے گفتگو کو چلائیں گے۔ اس نے یہ لکھا صفحہ نمبر 97 پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازب الفاظ استعمال کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معاب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ خاص حاصل کلام اس جگہ وسوسوں کے مرتبوں کے تفاوت کا بیان کرنا مقصود ہے۔ تو یہ موصوف کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر زنا کا وسوسہ ہو تو اس سے بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ تو اس جگہ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ بیوی کے لیے لفظ مجامعت استعمال کیا گیا اور زنا کے لیے وسوسے کا لفظ استعمال کیا گیا، تو وسوسے اور مجامعت میں فرق ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ خیال کی بات کر رہے ہیں، خیال ہی وسوسے کا نام ہے، تو جب بیوی سے مجامعت کا تصور کرے گا تو وہ بھی اس کا خیال ہی ہوگا۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ نماز بھی پڑھتا رہے اور اپنی بیوی سے ہم بستری بھی کرتا رہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، ہوتا تو تصور ہی ہے، خیال ہی ہے۔ تو جب جیسا خیال زنا کا ویسا ہی خیال بیوی کی مجامعت کا، تو اس میں فرق کیا آ گیا؟ اور آگے یہ کہتے ہیں کہ جو تعظیم، اس نے جو قانون بیان کیا کہ تعظیم کے ساتھ جو خیال آئے گا وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، تو ہم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بیوی تو حلال ہے، اور اس کے بیوی کے ساتھ جب ہم بستری کی جاتی ہے اور عمل ازواج کے ساتھ جب ہم قرار ہوا جاتا ہے، تو اس وقت تو بندہ اس کو ناجائز گناہ یا عار تو نہیں سمجھ رہا ہوتا، جائز سمجھ کے ایسے افعال و اعمال بجا لاتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جائز اور ناجائز میں تو فرق ہے، زنا کرے گا تو گناہ سمجھ کے، اور بیوی کے ساتھ اگر ہم بستری کرے گا تو جائز سمجھ کے، تو یہی تعظیم اور اصل بات ہے، تو اس میں تو شرک نہیں ہوا۔ لیکن شرک کس جگہ ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور و خیال میں۔ تو یہ ان کی جو بات ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض اور اس کی عداوت اور دشمنی پر مبنی ہے۔ تو آگے جو اس نے بات لکھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا شیخ یعنی اپنے مرشد کی طرف خیال کو لگا دینا بیل اور گدھے کے خیال میں مستغرق ہونے سے برا ہے، تو یعنی کہ گدھے اور بیل کا خیال آ جائے تو اس قدر برا یا ناپسند تو نہیں ہے جس قدر رسول اللہ کا خیال نماز میں آ جائے تو ناپسند ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی تعظیم جب نماز میں ہو جائے تو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو ہے، یعنی جیسا ہی سرکار کا خیال نماز میں آئے گا تو یہ تعظیم ہوگی نماز کے اندر، تو نماز کے اندر رسول اللہ کی تعظیم ہوگی تو یہ تعظیم شرک کی طرف کھینچ کر لے جائے گی، اسی لیے یہ خیال ناجائز ہے۔ تو ہم ان کی اس عبارت کو احادیث سے مسترد کریں گے کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں صحابہ کے حوالہ سے مذکور ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کس قدر تعظیم کی ہے نماز کے اندر، عملاً تعظیم کر کے دکھائی ہے، اور ہم نے اس پر ایک مفصل گفتگو سندھی زبان میں کر چکے ہیں، لیکن ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اردو میں بھی ایک مفصل گفتگو اس پر کی جائے تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے کہ ان کی مکاریاں اور فریب کس قدر زیادہ ہیں کہ لوگوں کو کس قدر یہ الجھا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سچا منوانے کے لیے، اپنے آپ کو صادق منوانے کے لیے یہ کس قدر جھوٹ بولنے میں ہوشیار ہیں۔ تو ہم ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کے لیے آج حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تعظیم ہوگی، تو اس صورت میں یہ تعظیم کا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا بزرگان دین یا غیر اللہ میں سے جس کی بھی اگر اللہ کی عبادت میں تعظیم ہو جائے تو یہ شرک ہے۔ پہلی بات تو پوری وہابیت کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ پوری وہابیت ایک دفعہ مر کے دوبارہ زندہ ہو جائے پھر بھی ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ اس
सूरत की कोई तारीफ शिर्क की पेश करें कि फुकहा के अंदर या अइम्मा अरबा में से या अहादीस में से कुरान की किसी आयत में से शिर्क की ये तारीफ की गई हो कि ख्याल और तसव्वुर की सूरत में अगर गैरुल्लाह की ताजीम अल्लाह की इबादत में हो जाए तो यह शिर्क है, ये मर के जिंदा हो सकते हैं लेकिन इस बात का जवाब कभी दे नहीं सकते। और आगे ये तकसीमात की सूरत हाल पर चले जाते हैं कि तसव्वुरात की इतनी तकसीमात हैं, ख्यालात की इतनी तकसीमात हैं, तो हम इनको कहते हैं कि अपनी बात को छुपाने के लिए मुख्तलिफ बातें करना छोड़ दो। तकसीमात और इस तरह की नामालूम तावीलात और मरदूद तावीलात का सहारा लेना छोड़ दो। अगर दलील है फुकहा में से, अहादीस में से, कुरान में से, तो एक दलील लाओ जिसमें यह बात लिखी हुई हो कि नमाज के अंदर रसूलुल्लाह का तस्वुर गधे और बैल से ज्यादा बुरा है। पूरी वहाबियत नहीं ला सकती क्योंकि है ही नहीं। हम जब मिलाद पढ़ते हैं और उस पर दलाइल देते हैं अइम्मा से, तो ये कहते हैं कि आप मिलाद की दलील दें तो वो भी दलील हदीस से हो या कुरान से, उसमें साथ लफ्ज़ मिलाद भी हो। हम कहते हैं आप तो हमसे दलील मांगने में इस कदर बात को आके निचोड़ लेते हैं कि उसमें कोई रास्ता ही न बने, और हम आपको छुट्टी देते हैं अहादीस में से भी लाओ, कुरान में से भी लाओ, और फुकहाए अहनाफ में से भी लाओ, अइम्मा अरबा में से, तमाम फुकहाए अहनाफ में जहां भी आपसे मुमकिन हो सके एक दलील लाओ। उन्होंने ये अल्फाज लिखे हों कि नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बुरा है। दो बंदी मर तो सकते हैं, अहले हदीस मर तो सकते हैं, लेकिन इस तरह की इबारत कोई ला नहीं सकते। तो यह कहते हैं कि नमाज में नबी का तस्वुर जानवरों के तस्वुर से बुरा है, तो हम इसको कहते हैं कि नमाज का ऐसा पहलू ही नहीं है जिसमें अल्लाह के रसूल का नमाज में ख्याल ना आए। मिसाल के तौर पे फातिहा पढ़ लेते हैं, फातिहा में सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, दुआ मांगता है बंदा, मौला उन बंदों के रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम किया। वो इनाम वाले कौन है? शुहदा, सिद्दीकीन, अंबिया, सालिहीन। तो इनका तस्वुर आ गया, इसमें तो पहला नंबर रसूलुल्लाह का है, तो यहां भी तो नमाज खत्म होनी चाहिए। उसके साथ साथ आगे जो भी सूरत पढ़ेगा, मिसाल के तौर पे सूरतुल मुज़म्मिल, सूरतुल मुदस्सिर, या जिस तरह की सूरतें जो सरकार की मदह में हैं, उनको जब पढ़ेगा तो इसका तस्वुर यही पर जाएगा और यही तस्वुर उसका कहेगा कि ये सूरतें जो नाज़िल हुई हैं ये मेरे आका की नात पढ़ रही हैं। और इसी के साथ साथ अगर आगे तशहुद में जाएं, तशहुद में खुद सरकार के साथ कलाम है, और दुरूद इब्राहिम पढ़िए, उसमें 4 दफा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिक्र किया जा रहा है। और तशहुद के आखिर में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, यहाँ भी रसूलुल्लाह का नाम है। किस कदर जो भी अनपढ़ सा बंदा हो तो उसके ख्याल में भी ये बात जरूर आएगी कि जो मोहम्मद नाम लिया जा रहा है वो नाम किसी और का नहीं, मेरे आका व नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम है। तसव्वुर मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ जाएगा। बहरहाल समझने वाले के ये इशारा मैंने दे दिया, ये काफी है। ये है मेरे हाथ में बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर है 1 और मकतबा रहमानिया की छपी हुई है ये, और इसमें जो इन्होंने हाशिया लगाए हुए वो भी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का हाशिया है। तराजुम यानी अबवाब का तराजुम जो है वो भी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से जो था उन्होंने यही यहाँ पर लगाया हुआ है। तो बुखारी शरीफ में हम मुतअद्दिद मकामात से ये बात आपके सामने रखते हैं कि सहाबा किराम की अमली ज़िंदगी क्या थी नमाज के हवाला से, और आजकल के वहाबियों का ख्याल और तसव्वुर क्या है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 680, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी मर्जुल मौत में थे, इंतकाल का वक्त था, उस वक्त फरमाते हैं कि अन्ना अबा बकर कान युसल्ली लहुम फी वजहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी तुवफ़िय फीहि हत्ता इज़ा काना यौमल इत्नैन व हुम सुफूफुन फ़िस्सलाति फ़कशफ़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल हुजरत यंज़ुरु इलैना व हुवा क़ाइमुन कअन्न वजहहु वरक़तु मुस्हफ़िन या मस्हफ़िन सुम्मा यतबस्सम यदहक़ु फ़हममना अन नफ्ततिना मिनल फ़रहि बिरुअयति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनकस अबू बकर अला अक़िबैहि लियसिल अस्सफ़्फ़ वज़न्न अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ारिजुन इला अस्सलाति फ़अशार इलैना
النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تموا صلاتکم وارخى الستر فتوفی من یومہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم الحدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا انتقال کا، جب مرض الموت تھا، انتقال کا وقت قریب ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے صحابہ کہ کب آپ آئیں گے اور ہمیں مصلی پڑھائیں گے یا نماز پڑھائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہ لائے اور حکم دیا کہ ابو بکر صدیق کو کہیں کہ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور صحابہ کی جماعت کو نماز کروائیں، تو ابو بکر صدیق جیسے ہی مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا جو دروازہ تھا مسجد نبی کی طرف سے، چھوٹی سی کھڑکی تھی، اس کو کھولا۔ جیسے ہی کھولا تو صحابہ جیسے ہی نماز پڑھ رہے تھے تو ان کا چہرہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف نہیں تھا، کیونکہ قبلے کی طرف تھا۔ قبلہ جو تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی طرف نہیں تھا، اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ جیسے ہی صحابہ کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجرہ مبارک کا دروازہ کھولا ہے تو سارے صحابہ کے رخ اور چہرے سرکار کی طرف ہو گئے۔ دوران نماز چل رہی ہے، قبلہ دوسری طرف ہے، ان کا رخ سرکار کے چہرے کی جانب ہے، اور کیا کہتے ہیں صحابہ؟ کہتے ہیں ہم نے جب سرکار کا چہرہ دیکھا تو ایسے ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کھلا ہوا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، کھلے ہوئے قرآن کی طرح آپ کا علیہ السلام کا چہرہ تھا، اور صحابہ نے کہا کہ ہمارے دل سرکار کے چہرے کے دیکھنے کے بعد خوشی سے باغ و بہار ہو گئے کہ رسول اللہ کا چہرہ ہم نے دیکھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کندھوں پر آگے آنے لگے تو سیدنا صدیق اکبر نے مصلی چھوڑا، نماز چل رہی ہے، چلتی ہوئی نماز میں مصلی چھوڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قربان جاؤں، آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ صدیق اکبر مصلی چھوڑ رہے ہیں، شاید نماز کو چھوڑ دیں، نماز ٹوٹ جائے۔ آپ نے اشارہ کیا کہ اتموا صلاتکم، اپنی نماز مکمل کر لو، اور آپ علیہ السلام نے حجر مبارک کا پردہ نیچے لٹکا دیا۔ اب میں وہابیت سے سوال کر رہا ہوں، آپ بتائیں نماز چل رہی ہے، دوران نماز عملاً صحابہ کرام تعظیم مصطفیٰ بجا لا رہے ہیں، اور اس میں عملاً تعظیم ہو رہی ہے، تصور تو دور کی بات ہے، عملاً تعظیم ہوئی۔ رسول اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ آپ نے غیر اللہ کی تعظیم عملاً کر دی، نماز ٹوٹ گئی، نہیں، آپ نے فرمایا اتموا صلاتکم، اپنی نماز پوری کر لو، یعنی آپ کی نماز اللہ کے نبی کے چہرے کے دیکھنے کے بعد اور زیادہ مکمل ہو گئی۔ یہ تو اس حدیث کا مختصراً ترجمہ میں نے مفہومی طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آگے چلتے ہیں دوسری حدیث، حدیث نمبر 684۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ کے درمیان، عمر بن عوف کا قبیلہ تھا، ان کے درمیان کوئی معاملات اس طرح کے پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام ان کے درمیان صلح کرنے کے لیے گئے تو فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا۔ فجاء المؤذن الى ابی بکر فقال اتصلی للناس فاقیم، قال نعم، فصلى ابو بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وصفق الناس وكان ابو بکر لا يلتفت في صلاته، فلما اكثر الناس التصفيق فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امکث مکانک، فرفع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلک، ثم استاخر ابو بکر حتی استوى فی الصف وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی، فلما انصرف قال یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما لی رأیتکم اکثرتم التصفیق، من نابہ شیء فی صلاتی فلیسبح فانہ اذا سبح التفت الیہ وانما التصفیق للنساء صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو اس حدیث کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وقت کی قلت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسے واپس تشریف لائے، صحابہ کی جماعت چل رہی تھی،
جماعت چلنے کی کیفیت یہ بنی کہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے حضرت بلال، عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، نماز پڑھائیں گے؟ فرمایا ہاں میں نماز پڑھاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز پڑھانے لگے، حضرت بلال نے پیچھے سے اقامت کہی، نماز شروع ہو گئی، چلتی چلتی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ میں پچھلی صفوں سے نکل کے آگے جاؤں، تو صحابہ کرام کو پتہ چلا آپ علیہ السلام نے تشریف لائے ہیں، تو صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہی دینے کے لیے اور بتلانے کے لیے انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو اپنے دوسری ہتھیلی کے پشت پہ مارنا شروع کر دیا۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ گئے ہیں نماز میں، رسول اللہ، اب ان کا تصور تو چلا گیا، اب تعظیمی رسول اللہ کی تعظیمی جو صورتحال ہے وہ عملاً چل رہی ہے، عملاً تعظیم بجا لا رہے ہیں اور یوں تالیاں بجا رہے ہیں کہ رسول اللہ آ گئے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلنے لگے، صدیق اکبر کو پتہ چلا مصطفیٰ آنے لگ رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا؟ پیچھے ہٹنے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا نم کس ابا بکر، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، صدیق اکبر پیچھے نہیں ہٹنا۔ سنیو، اگلی بات سننے کے قابل ہے، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کی کیا مجال آگے کھڑے ہو جائے، آپ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ آگے ہو، مصطفیٰ اس کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں اور اپنا تعارف وہ پیش کر رہے ہیں جو ہر آدمی کا تعارف ہے، اپنے باپ سے ہر آدمی پہنچانا جاتا ہے، ہر آدمی کا تعارف ہے، تو ہر آدمی کا یہی تعارف ہے کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، تو وہی تعارف ابو بکر صدیق پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ آگے ہوں اور آپ پیچھے ہوں۔ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام نے نماز مکمل کروائی اور نماز مکمل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ جب بھی نماز میں آپ کو اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو آپ نے تالیاں نہیں بجانی، آپ نے تسبیح کہنی ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ امام کو جب پتہ چلے تو وہ توجہ دے کہ یہ مجھے کسی غلطی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے، اس پر آپ متوجہ ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تالی بجانا جو یہ عورت کا کام ہے، کیونکہ عورتوں کا آواز وہ عورت ہوتا ہے، دوسرے کے کان تک پہنچنا یہ ناجائز ہے، تو عورتوں کے لیے اشارہ بھی ہے اور عورتوں کے لیے تالی بجانا بھی ہے، لیکن آپ کے لیے یہ نہیں، آپ نے تسبیح بجا لانی ہے۔ وہ کیا تسبیح ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز میں عملاً تعظیم کی، اور رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ غیر اللہ کی تعظیم، آپ نے تصوراً تو کی، عملاً بھی کی، تو لہٰذا یہ تو آپ کی نماز کی صورتحال جو ہے وہ تو ختم ہو گئی۔ نہ، میرے آقا نے صحابہ کو یہ نہیں کہا، بلکہ کہا صدیق اپنی نماز مکمل کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ نماز تو مکمل تبھی ہوتی ہے جب رسول اللہ کا تصور آ جائے۔ اگلی حدیث کی طرف جا رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 707، حضرت ابی قتادہ سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لاقوم فی الصلاۃ اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي کراہیت ان اشق علی امہ۔ آپ علیہ السلام پر قربان جائیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز جب پڑھتا ہوں تو میرا یہ خیال و تصور ہے کہ میں نماز کو لمبا کر دوں، چوڑا کر دوں، نماز کو طول دوں، نماز لمبی کر لوں، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے جب کسی بچے کی آواز سننے کو آتی ہے، رونے کی آواز، بچہ رو رہا ہوتا ہے، تو مجھے یہ بات ناپسند ہوتی ہے کہ میں نماز کو لمبا کر دوں، کیونکہ میری نماز لمبی ہو اور بچہ روتا رہے اور بچے کی ماں پر یہ بات مشکل گزرے، بچے کی ماں پر یہ بات شاق گزرے، تو اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ میں نماز کو طول نہیں دیتا کہ بچے کی ماں کو یہ بات شاق گزرے گی کہ میرا بچہ رو رہا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی گویا کہ آپ علیہ السلام شفقت اور نرمی کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیتے ہیں۔ تو اب میں وہابیہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیں، آپ علیہ السلام کے تصور میں بچوں کا خیال آیا اور وہ خیال بھی نرمی اور رقت کے ساتھ، رحم کے ساتھ آیا کہ آپ علیہ السلام راحمین ہیں،
رحم کرنے والے ہیں، راحمین میں سے بھی رحم کرنے والے ہیں آپ علیہ السلام کے تصور میں بچوں کا خیال آیا کہ بچے رو رہے ہیں تو بچوں کا رونا ان کی ماؤں پر یہ شاق گزرے گا تو میں نماز کو طول نہ دوں، نماز کو مختصر کر دوں. تو اب یہ رحم کی صورت میں، اور یہ رحم بھی ایک محبت و تعظیم کا انداز ہے آپ علیہ السلام کا بچوں کے ساتھ. تو آپ علیہ السلام نماز پڑھی اور آپ علیہ السلام کے تصور میں یہ خیال آیا. آپ نے تو یہ فتویٰ نہیں لگایا کہ بچے روتے ہیں تو میری نماز ختم ہو جاتی ہے. اگلی بات، چلو اس کو چھوڑیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی ماؤں پر یہ بات مشکل گزرتی ہے کہ ان کے بچے روتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ کیونکہ ماں کے لیے، ماں سے زیادہ اپنے بچے کی تعظیم و توقیر کون کر سکتا ہے؟ سب سے زیادہ اپنے بچے سے محبت اور تعظیم کرنے والی وہ تو ماں ہی ہوتی ہے. تو ماں پر یہ بات مشکل گزر رہی ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے، میرے بچے کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے، لہٰذا کس وجہ سے رو رہا ہے، اس کو بات ناپسند آ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ علیہ السلام کو بھی یہ بات ناپسند آئی کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، کس وجہ سے رو رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نماز کو مختصر کر دیتے. تو آپ علیہ السلام نے یہ فتویٰ تو نہیں لگایا کہ جب بچے روتے ہیں اور بچوں کا خیال ان کی ماؤں کے ذہن میں آتا ہے ان کی نماز ختم ہو جاتی ہے. نہیں، آپ نے یہ کہا کہ ان کی ماؤں پر مشکل گزرتی ہے اس وجہ سے کہ وہ ماں ہے، آخر ماں ہوتی ہے، اس کو اپنے بچے کا رونا ناپسند ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے کسی غیر کی تعظیم کی وجہ سے، اور اگر رسول اللہ کی تعظیم نماز میں ہو جائے پھر تو نماز ہی اور نماز ہو جاتی ہے. اگلی بات، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، حضرت ابی ہریرہ سے مروی ہے کہ حدیث نمبر ہے 714، کتاب الاذان ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابی ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا نہیں، حضرت ابی ہریرہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من اثنتین فقال له ذو اليدین قصرت الصلاة ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق ذو اليدین؟ فقال الناس نعم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی اثنتین اخریین ثم سلم ثم کبر فسجد مثل سجودہ او اطول. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھائی، نماز پڑھتے پڑھتے آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، سلام پھیر دیا. حضرت ذوالیدین صحابی ہیں، انہوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ مطلب کیا ہے کہ نماز تو 4 رکعت ہوتی ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ سے سہو واقع ہو گئی ہے؟ تو صحابہ کی طرف آپ علیہ السلام متوجہ ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اصدق ذو الیدین، کیا ذو الیدین نے سچ کہا؟ تو صحابہ نے کہا ذو الیدین نے سچ کہا. آپ علیہ السلام نے دوبارہ نماز 2 رکعتیں جو باقی رہتی تھی وہ دوبارہ مکمل کر دی، اسی صورت میں تکبیر اور سجود کے ساتھ نماز مکمل کر دی، 2 رکعتیں جو رہتی تھی وہ مکمل کر دی. اب پہلی بات تو یہ میں گزارش کر دوں کہ یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں بھول جانا یہ کوئی نسیان نہیں ہے. نسیان جواز کی صورت والا اگرچہ حکماً علماء اہل سنت نے لکھا، لیکن یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لا علمی نہیں ہے، بلکہ یہ سہو جو ہے یہ بھی امت کے بتانے کے لیے کہ اگر امت کو سہو واقع ہو جائے تو وہ اپنے سہو کی تلافی کس صورت میں کر دیں. سرکار کا ہر عمل امت کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے. اور اگلی بات، اب حضرت ذو الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی توجہ رسول اللہ کی طرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کتنی رہتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی صحابہ نماز پڑھتے تھے ان کی پوری توجہ اور پورے خیالات و تصورات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنی رکعتیں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ آپ علیہ السلام پر قربان جائیں، آپ علیہ السلام کا انداز تھا، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی محبت کا انداز تھا کہ اگر حضرت ذو الیدین کی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہوتی
تو کیسے پتا چلتا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں؟ توجہ تھی اور ساری نماز میں یہی سوچتا رہا کہ اب میرے آقا کس طرح سجود کر رہے ہیں، کس طرح رکوع کر رہے ہیں، کس طرح آپ علیہ السلام قیام کر رہے ہیں، کس طرح جلسہ ادا فرما رہے ہیں، کس طرح قومہ ادا فرما رہے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انداز تھے وہ صحابہ تو گن گن کر یہ یاد فرما رہے تھے کہ میرے آقا کے کس طرح کے انداز ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی بات باب ہے، باب اذا بقل امام فی الصلاة وقال عبداللہ بن شداد سمعت نشیج عمر وانا فی آخر الصفوف یقرأ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اب باب کا عنوان کیا ہے کہ امام کا نماز کے اندر رونا، حالت نماز میں امام کا رونا۔ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فاروق اعظم کے رونے کی آواز، جو آپ نماز میں گڑ گڑا کر روتے تھے، وہ رونے کی آواز میں سنتا تھا، اور ہوتا بھی پچھلی صف میں تھا، صف پچھلی میں ہوتا تھا۔ اور اندازہ لگائیں کہ صحابہ کے دور میں جماعت کس قدر طویل ہوگی، کس قدر لمبی جماعتیں، بڑی جماعتیں ہوں گی۔ تو صحابہ کی جماعت نماز پڑھ رہی ہے، عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں ہوتا تھا پچھلی صف میں۔ فاروق اعظم جب گڑ گڑا کر نماز میں روتے تھے تو پچھلی صف میں اس کی چیخنے کی آواز، رونے کی آواز میرے تک پہنچ جاتی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ کہاں روتے تھے؟ فرماتے ہیں جب انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ آیت کریمہ ہے جو قرآن مجید کی، اس کی تلاوت جب فرما رہے ہوتے تھے تو آپ زور زور سے روتے تھے، خدا کے خوف میں، غم میں۔ آخرت کی یاد دلا رہی ہے یہ آیت، اس میں آپ علیہ السلام غم کی وجہ سے اور روتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم۔ تو حضرت عبداللہ بن شداد، اب بات یہ ہے، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن شداد نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوران نماز فاروق اعظم کی رونے کی آواز تک پہنچی، اور وہ ان کے امیر ہیں، امیر کا خیال و تصور تو ظاہر ہے، سیاسی بات ہے کہ وہ تو تعظیم کے ساتھ ہی آئے گا۔ تو اب عبداللہ بن شداد کی نماز تو نہیں ٹوٹی، نماز فاسد تو نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ ان کا امیر تھا، اور وہ امیر بھی عام امیروں جیسا نہیں، رسول اللہ کا پیارا غلام تھا فاروق اعظم۔ اس کا تصور آیا لیکن نماز نہیں گئی، کیونکہ صحابہ کا یہ عمل بتا رہا ہے ہمیں کہ رسول اللہ کی تعظیم یا کسی اور معزز کی تعظیم نماز کے اندر اگر ہو جائے، خیال کی صورت میں یا عملاً بھی ہو جائے، تو نماز فاسد نہیں ہوگی، بالخصوص جب رسول اللہ کی تعظیم اگر عملاً نماز میں ہو جائے تو اس صورت میں نماز میں کوئی فساد نہیں آئے گا۔ اگلی حدیث، اب باب کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر آنکھیں اٹھانا یا آنکھوں کا اٹھ جانا یا آنکھ کا اٹھ جانا امام کی طرف نماز کے اندر۔ اصل میں کیا حدیث ہے کہ حدیث شریف یہ ہے کہ اذا صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرفع رأسہ من الرکوع قاموا قیاما حتی یروہ قد سجد۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور آپ علیہ السلام جب رکوع سے اپنا سر مبارک اوپر اٹھاتے تھے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم قوما میں کھڑے رہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام جا کر سجدے میں پہنچ جاتے تھے اور سجدہ فرماتے تھے، تب تک ہم سیدھے کھڑے ہوتے تھے جب تک آپ علیہ السلام سجدہ میں پہنچ جاتے تھے۔ تو اب صحابہ کرام نماز میں ان کی نظریں نیچے نہیں ہیں، سجدے کی جگہ نہیں۔ حکم تو یہ ہے کہ نماز میں اب جب نظر کرو تو نظر رکھو سجدے کی جگہ، صحابہ کی نظر سجدے کی جگہ نہیں ہے، ان کی نظر رسول اللہ کی ذات میں ہے۔ وہ آپ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کس طرح رکوع فرما رہے ہیں، کس طرح سجدہ فرما رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار کو دیکھتے، ہم اب تک قوما میں ہوتے تو آپ علیہ السلام سجدہ تک پہنچ جاتے اور سجدہ کر رہے ہوتے، تو پھر ہم سرکار کے پیچھے جا کر سجدے میں پہنچ جاتے۔ اب اس صورت میں بھی صحابہ کی نماز تو خراب نہیں ہوئی۔ اچھا، اگلی بات، صحابہ فرماتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف بخاری کی حدیث نمبر 761، یقرأ فی الظہر والعصر قال نعم قلت بأی شیء کنتم تعلمون قراءتہ
قال باضطراب لحیتہ، فرماتے صحابہ سے یہ سوال کیا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر اور عصر میں قرات فرماتے تھے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے؟ تو جواب کیا آیا؟ ہاں قرات فرماتے تھے۔ تو سوال کیا گیا سوالی نے کہ قل تو بأی شیء کنتم تعلمون، آپ کو کیسے پتا چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرما رہے ہیں، نماز میں تلاوت فرما رہے ہیں؟ کیونکہ آواز سے تو نہیں تلاوت فرماتے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ باضطراب لحیتہ، آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک ہلتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آپ علیہ السلام ابھی نماز میں قرات فرما رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی نظریں نیچے نہیں تھیں، رسول اللہ کی ذات میں ہوتی تھیں دوران نماز۔ ہمیں حکم ہے کہ نماز پڑھو تو اپنی نظریں جہاں سجدہ کرتے ہو وہاں رکھو، لیکن صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی نظریں اس جگہ نہیں ہوتی تھی جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، ان کی نظریں ذات مصطفیٰ میں ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب ان کو خیال بھی آیا، دیکھتے بھی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرما رہے ہیں، ان کی نماز تو فاسد نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ نماز تو کامل ہوتی تب ہے جب مصطفیٰ کا خیال آ جائے۔ آخری حدیث پڑھنے جا رہا ہوں بخاری شریف کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، نماز پڑھ رہا تھا آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز تہجد، حتی ہممت بامر سوء، کہتے ہیں کہ میں نے ایک گمان کیا، ارادہ کیا جو ناپسند ارادہ تھا۔ کیا ارادہ کیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ ہممت ان اقعد واذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جب نماز آپ علیہ السلام نے طویل کر دی، بہت لمبی نماز پڑھ دی، تو میں نے سوچا کہ میں بیٹھ جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہیں۔ تو صحابی تھک گئے، تھکنے کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں نے خیال کیا، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال بھی وہ ناپسند خیال تھا۔ خیال کوئی بڑا خیال ناپسند نہیں ہے، اس طرح قدر ہے کہ میں تھک گیا ہوں، میں بیٹھ جاؤں، آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ میں بیٹھا رہوں اور سرکار کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہیں، یہ میری تعظیم اور عزت سے یہ بات دور ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم چھوڑ کر خود بیٹھ جاؤں، سرکار کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ قربان جاؤں صحابہ کے عمل پر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا، سوءن، ناپسند خیال آیا۔ کیا خیال تھا حضور اس قدر آپ اس کو ناپسند کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں خیال اور بہت بڑا بھی نہیں تھا، یہی خیال تھا کہ آپ علیہ السلام کو میں نے سوچا کہ آپ نماز کھڑے ہو کر پڑھتے رہے، میں بیٹھ جاؤں، لیکن پھر سوچا کہ یہ تعظیم کی صورتحال نہیں ہے کہ سرکار کھڑے رہیں میں بیٹھا رہوں۔ تعظیم تو اس میں ہے کہ میں بھی آپ علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کے لیے کھڑا رہوں جب تک آپ کھڑے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بد مذہبوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم محمد و آلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔